السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَلَوْ شِئْنَا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔
آپ ان لوگوں کو اس آدمی کے بارے میں بتلائیے کہ جسے ہم نے اپنی آیات اور اپنی طرف سے علم اور نشانیاں عطا کی تھیں، لیکن اس نے نافرمانی کی اور اس علم سے اس نے اپنے آپ کو نکال لیا، شیطان کے پیچھے چل پڑا، گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس علم کے ذریعے سے اس کو بلندیاں اور کامیابیوں سے نواز دیتے، لیکن وہ شخص نافرمانی کر کے زمین پہ جا لگا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔ بس اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ کوئی بوجھ ڈالیں تو پھر اپنی زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اور اگر وہ بالکل سکون کی حالت میں بھی ہو تب بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے اور وہ ہانپتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا۔ آپ ان لوگوں کے واقعات وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہا کریں، شاید کہ ان واقعات کو سننے کے بعد یہ لوگ غور و فکر کریں اور بے راہ روی سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا کے راہ راست پہ اپنے آپ کو لے آئیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، خوشحالی اور تنگ دستی، بیٹے اور بیٹیاں، عزت اور ذلت، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء،
والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے مشعل راہ، باعث سعادت و نجات ہے۔ اور وہ ہستی اقدس و مطہر کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی، کامرانی تبھی ملے گی جب انسان اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور کردار، اپنے نظریات، حتیٰ کہ اپنی سوچ، فکر اور اپنی خواہشات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرما بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ کسی انسان کی عاجزی انکساری قبول ہے، نہ اچھا اور اعلیٰ اخلاق اور کردار قبول ہے، نہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری وہ قبول ہے، یہاں تک کہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لیں تو پھر آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھے گا، پھر وہ آپ کے لیے سال بھر کے روزے اور سال بھر کی تہجد کی نماز، اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا۔ آپ کا حج آپ کے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ کا عمرہ آپ کو جنت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہمان نوازی کا مستحق ٹھہرا دے گا۔ لیکن کب؟ جب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں گزرے گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، پچھلے چند خطبات میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امت مسلمہ کی بقا، امت مسلمہ کی زندگی، امت مسلمہ کی ترقی، اس کی خوشحالی وہ جہاد اور قتال میں مضمر ہے۔ جب تک امت مسلمہ قرآن اور سنت کے اس اہم سبق کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اس امت کو کبھی بھی ذلت اور رسوائی اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جیسے ہی امت اجتماعی طور پر میدان قتال سے راہ فرار اختیار کرے گی اور اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں پہ ظلم و ستم کرنے والے ظالم اور دہشت گرد یہود و نصارہ، مشرکین، اسلام دشمن طاقتیں ان کا ہاتھ روکنے کی بجائے ان کے لیے معاون اور مددگار بنتے رہیں گے، تو یہ معاملہ جس ذلت اور رسوائی، پسپائی اور غلامی کی زندگی میں ہم جا رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں بڑھتا ہی رہے گا۔ اس لیے امت کو جاگنا ہوگا،
امت کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ جو ہے وہ یاد کر کے اس کو عملی طور پر اپنانا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں دشمن ہر محاذ پر اپنی پوری قوت لگائے ہوئے ہے، اپنا پورا سرمایہ لگائے ہوئے ہے، اور ان میدانوں میں سے ایک میدان فکری میدان بھی ہے، نظریے، سوچ اور خواہشات کا میدان بھی ہے کہ آج عالم کفر مسلمانوں کو نظریاتی طور پر توڑنے کے لیے، نظریاتی طور پر پسپا کرنے کے لیے اور اسلام کے نظریے کو، اسلام کی سوچ کو، اسلام کی فکر کو، اسلامی اخلاق کو، اسلامی اقدار کو اور اسلام کے نظریے کو وہ دریا برد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا نظریہ اور ان کی سوچ اسے چھین لیا جائے۔ اور یاد رکھیے، جب کسی قوم کا نظریہ، کسی قوم کی سوچ اور فکر اس کو بدل دیا جاتا ہے تو پھر اس قوم کے پاس موجود ایٹمی ہتھیار، بڑے اعلیٰ قسم کے اسلحے، جہاز، توپیں، ٹینک وہ کچھ کام کے نہیں رہتے۔ اور یہ ہتھیار یہ اسی وقت انسان کے لیے دفاع کا سبب بنتے ہیں جب کوئی قوم نظریاتی طور پر، اخلاقی طور پر اپنی جو اقدار ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور آج دشمن ایڑی چوٹی کا دور لگائے ہوئے ہے، جس میدان کو بھی دیکھ لیں، جس شعبہ کو بھی دیکھ لیں، ہم لوگ انحطاط کا شکار ہیں، ہم لوگ پستی کی طرف مسلسل گر رہے ہیں۔ لیکن اس میں سے اگر حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کو دیکھا جائے، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے آج اس کے بارے میں، اس کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب میں سے ایک سبب کا تذکرہ ذکر کروں گا۔ اور وہ واقعات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک جہاز کے اندر ایک میاں اور بیوی کا جوڑا ہے، اور وہاں پر اب اس نے کچھ ایسی حرکات کی، جب ایئر ہوسٹس نے روکا، اس نے کہا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہم جو مرضی کریں، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری خواہش ہے، ہم اس کی تکمیل کا حق رکھتے ہیں، جہاد میں بھی، بازار میں بھی، گھر میں بھی، کسی بھی جگہ پہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر جلتی پہ تیل کا کام ڈالا، اور آگے بڑھ کے ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی اس پہ پروگرام کیے، اور پروگراموں کے اندر سوال یہی رکھا کہ دیکھیں جی، یہ کسی آدمی کی سوچ اور اس کی خواہش کے اوپر پابندی لگانا، یہ کیا انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے؟ یہ کیا آزادی انسان کے اظہار آزادی، کیا یہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد چند دن گزرے کہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا، اور وہ بھی جہاز کے اندر جو ہے وہ پیش آیا کہ جب ایک جوڑے نے ایسی نازیبا حرکات وہ اختیار کی، اب ایئر ہوسٹس جاتی ہے اور آگے کمبل جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اور اس سے اگلی بات آپ لوگوں نے دیکھا پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ جب ہمارے ملک کی ایک لڑکی جسے نوبل پرائز وہ دیا گیا کہ جناب پوری دنیا میں سب سے کم عمر ترین یہ لڑکی ہے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا، اور اس اعزاز کے بعد اب ایک اور اعزاز اسے ملا کہ دنیا کے بڑے معروف میگزین کے سرے برق پر جو کہانی ہے، جو تصویر ہے اس کی چھپی، اور میڈیا والوں نے اس کو بھی بطور اعزاز کے پیش کیا کہ اس ملک کے اندر جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، لاکھوں قربانیاں دے کر
ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، خون کے دریا بہا دیے عملی طور پر۔ یہ کہاوت نہیں ہے کہ خون کے دریا بہائے گئے، یہ کہاوت نہیں ہے کہ عزتیں لٹیں، یہ کہاوت نہیں ہے کہ قرآنی اوراق کی بے حرمتی کی گئی، یہ کہاوت نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو اوپر اچھالا جاتا، نیزے میں پرو دیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی ملک کی اس عورت نے، اور اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن ہمارے میڈیا ہاؤسز، ہمارا پیمرا، ہمارے یہ غیرت مند اور مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے یہ حکمران، اب انہوں نے کیا کیا؟ اگر ان کے خلاف کوئی بندہ بات کر دے نا، اسے نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑے عہدیدار کے خلاف بات کر دی ہے۔ لیکن جب اس عورت نے یہ بات کی، اب میڈیا والے اس کو بھی اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، اب سرے ورق کے اوپر اس کی کہانی چھپی ہے۔ اور اس نے کہا کیا؟ اس کی بات کیا تھی؟ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کو معمولی سمجھا ہوگا آپ نے، لیکن یقین کیجئے یہ بات گویا کہ ایک معاشرے کو تاتار کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، ایک معاشرے کے اندر جو ہے بے رحمی، فحاشی، بے حیائی، اس کو پھیلانے کے لیے، بے غیرتی کو پھیلانے کے لیے، حیا کو توڑنے کے لیے اور بے حیا بنانے کے لیے یہ ایک جملہ تھا جو بولا گیا۔ پوری دنیا نے اس کو سراہا، ہمارے میڈیا نے اس کو سراہا، اور اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ کون سی ایسی ضرورت ہے کہ آپ نکاح کے ایگریمنٹ پہ، نکاح کے معاہدہ پہ دستخط کریں؟ ایک لڑکی اپنے ایک لڑکے کو اپنا لائف پارٹنر بنا سکتی ہے، ایک لڑکا اپنی کسی دوست کو اپنا لائف پارٹنر بنا سکتا ہے، جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے بنا لے، جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے بنا لے، جس سے چاہے اولاد لے، جس سے چاہے نہ لے۔ یعنی ایک بے رحمی کا جملہ بولا اس نے، اور پھر اسے دنیا نے بڑا سراہا۔ یعنی نکاح کا بندھن جو بڑا ہی متبرک بندھن ہے، اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی دین اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، معاشرے کے اندر یہ کس قدر ایک متبرک اور ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ خطبات میں کروں گا۔ لیکن یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کا حق ملنا چاہیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا حق ملنا چاہیے، مجھے آزادی ہونی چاہیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی۔ میرے اوپر والدین پابندیاں نہ لگائیں، میرے اوپر بڑے بھائی پابندیاں نہ لگائیں، میرے اوپر ملک کے حکمران پابندیاں نہ لگائیں، میرے اوپر اللہ کے پیغمبر وہ پابندیاں نہ لگائیں، میرے اوپر اس کائنات کا خالق اور مالک وہ کوئی پابندی نہ لگائے۔ یہ گویا کہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اس کو حق ملنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ وہ عورت، میں اس کے لیے اب کوئی گھٹیا لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن ہے وہ گھٹیا، ہے وہ گھٹیا، کیونکہ اگر فرانس کے اندر مسلمانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کی پارلیمنٹ یہ قانون پاس کرتی ہے کہ وہاں پر آپ عورت کو اپنا چہرہ ڈھانپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جرم ہوگا اگر کسی عورت نے پردہ کیا۔ اب یہ آزادی اظہار، آزادی رائے اور اپنی خواہش کی تکمیل کرنے والی عورت کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ اب کوئی بیان کیوں نہیں آیا؟ اور جب پھر اس کے بعد جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، اب اس کا کوئی بیان نہیں آیا فلسطینیوں کے بارے میں، ورنہ جس قدر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلائی کہ جناب وہ ہماری دختر کہاں چلی گئی جب فلسطینی بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ چلے آپ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ گونگلوؤں سے مٹی اتارنے کے لیے بیان دے دیتی، لیکن وہ لوگ اپنے نظریے میں اس قدر پکے ہیں، انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، کوئی بیان نہیں دیا مظلوم فلسطینیوں کے لیے،
مظلوم کشمیریوں کے لیے کہ جن کو آزادی سے رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اب ان کی آزادی کو دبایا جاتا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں یہ کھڑے ہوتے لوگ، یہ انسانی حقوق کے دعوے دار؟ تو دیکھیے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسانوں کو کیا ان کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اب یہ ایک بات ہے، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جو بندہ اپنی خواہش کو پورا کر، دیکھیں ہماری کھانے کی خواہش ہے، ایک انسان کے اندر پینے کی خواہش موجود ہے، ایک انسان کے اندر نفسانی خواہش موجود ہے، لیکن کھانے کی خواہش اپنی مرضی کے مطابق نہیں پوری کی جائے گی، پینے کی خواہش اپنی مرضی کے مطابق نہیں پوری کی جائے گی، جو ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا ہے اللہ عز و جل نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو ہے اس کے مطابق چلا جائے گا۔ اس پہ بات انشاءاللہ پھر ہوگی۔ ہم تو اپنے دن اور رات پہ ہماری خواہش نہیں چلتی، ہم تو اپنے بچپن کو، کون آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ، میرا بچپن جو ہے وہ گزر جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ بچپن جیسی انسان کی موجیں پھر لڑکپن میں نہیں ہوتی، پھر جوانی میں نہیں ہوتی، لیکن مجبور ہے آدمی کہ اس کا بچپن گزر جائے گا، نہیں ہے بندہ اپنی خواہش پہ عمل کر سکتا۔ اسی طرح آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، آپ کے ناخن ہیں، آپ کی مرضی سے نہیں بڑھیں گے، آپ کے بال ہیں، آپ کی مرضی سے نہیں بڑھیں گے، بلکہ بالوں کو آنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، ان بالوں کو آپ کٹوا نہیں سکتے، ان بالوں کو آپ بڑھا نہیں سکتے، ان بالوں کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ ہم اپنی مرضی اور پھر مرضی کرنے والے لوگ، اللہ پاک نے، یاد رکھیے، خواہش ہر بندے کی ہر خواہش پوری ہو جائے، بلکہ یہ سیانے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بندہ کہے نا میری ہر خواہش پوری ہو جائے، یہ گویا کہ بندہ اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے۔ صرف اللہ ایک واحد ذات ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو سکتی۔ اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کچھ معاملات پہ، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنی ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ مت سمجھے کہ اپنی عقل کے پیچھے چل رہے، نہیں، عقل یہ بات نہیں کہتی کہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرو، عقل نہیں کہتی یہ بات۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنی سماعت اس سے کام نہیں لیتے، وہ اپنے آنکھوں سے کام نہیں لیتے، وہ اپنے دل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ مطلب کیا؟ جو دل میں بات آئی اس کو کرنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے یہ نہیں دیکھنا۔ یاد رکھیے اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنے دل کے اندر اٹھنے والی ہر خواہش اسے پیش کرنا ہوگا اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ۔ اگر وہ اس کے مطابق درست ہے اپنی اس خواہش کے لیے کوشش کریں، اگر وہ درست نہیں ہے اپنی اس خواہش کو دبا دیں اور سمجھیں کہ یہ شیطان نے میرے دل کے اندر ایک بری بات ڈال دی ہے، مجھے گمراہ کرنے لگا تھا شیطان۔ اپنی خواہشات کے اوپر پہرا بٹھائیے، اللہ کے قرآن کی آیات کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تولیے اپنی خواہشات کو قرآن و سنت پہ، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کیجیے۔
फरमाया राइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन औ याकिलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम ये समझते हो कि ये अकल वाले लोगों का काम है? फरमाया नहीं, ये अकल वाले लोगों का काम नहीं है। इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ पड़ते हैं, अल्लाह के कानून को, अल्लाह के नबी के कानून को, फितरत के कानून को वो लोग पसे पुष्ट डाल देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये गुमराह है और ये जानवरों से भी ज्यादा गुमराह है, जानवरों से भी आगे चले गए हैं। और एक और जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया अफराइता, ऐ लोगों क्या तुमने देखा, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कि जिस बंदे ने अपना माबूद अपनी ख्वाहिश को बना लिया। बहुत बड़ा सबक दिया हमें अल्लाह पाक ने कि बात अल्लाह की माननी है। अल्लाह के मुकाबले में जिसकी बात मानोगे वो तुम्हारा माबूद है। तुम ये मत समझना कि मैंने कभी कब्र को सजदा नहीं किया, मैं मुशरिक नहीं हूं, मैंने कभी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे अब दस्ते दुआ बुलंद नहीं किए, मैं बड़ा मुवाहिद हूं। फरमाया नहीं, अगर तुम अल्लाह की बात के मुकाबले में अपने दिल की बात मान रहे हो, अपने दिल की ख्वाहिश मान रहे हो और उसके पीछे चल पड़े हो, अल्लाह पाक ने फरमाया तुम भी मुशरिक हो। तुमने अल्लाह के अलावा अपने दिल में उठने वाली ख्वाहिश, तुमने उसको अपना माबूद बना लिया। वअदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को गुमराह कर देते हैं, हालांकि वो समझते हैं कि मेरे पास बड़ा इल्म है, उसी इल्म की वजह से ये लोग गुमराह हो गए। व खतम अला समइही व क़ल्बिही, अल्लाह ऐसे लोगों की समात में भी फिर मोहर लगा देते हैं। फरमाया व क़ल्बिही, उनके दिलों पर भी, व जअल अला बसरिही गिशावा, अल्लाह पाक उनकी आंखों पे भी पर्दा डाल देते हैं। फिर बस उनको अपनी बात ही अच्छी लगती है, दुरुस्त लगती है, बाकी सारे गलत नजर आते हैं। और ये भी एक बहुत बुरी बात है, बंदा समझे ना मेरी हर गल बिल्कुल सही है, बाकी नहीं है, सारियां गलत है। ये मुकाम किसका है? ये मुकाम अल्लाह के नबी का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के पैगंबर इस कायनात में वो वाहिद हस्ती है जिनकी हर बात दुरुस्त है। इसके अलावा किसी इमाम की हर बात दुरुस्त नहीं हो सकती, किसी मौलवी की हर बात दुरुस्त नहीं हो सकती, किसी फकीह की हर बात दुरुस्त नहीं हो सकती, किसी पीर की हर बात दुरुस्त नहीं हो सकती, किसी चीफ जस्टिस की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वजीर आजम की, वजीर आला की, किसी एसी की, किसी डीसी की हर बात दुरुस्त नहीं हो सकती। सिर्फ नबी का ये इख्तियार है। अगर आप में से भी कोई बंदा ये सोचता है कि जनाब घर के मामलात में, दूसरे मामलात में, सियासी मामलात में, कारोबार के मामलात में बस मैं बिल्कुल सही हूं, बाकी सारे ही गलत हैं, तो आप गलत हैं। इस सोच को नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और आगे चलिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अला फमन यहदीहि मिन बादिल्लाहि अफला तदक्करून, ऐ लोगों अगर अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे चलोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों पे मोहरे लगा देंगे, और जब अल्लाह मोहरे लगा देंगे कौन है जो तुम्हें हिदायत देगा? लिहाजा कभी भी अपनी ख्वाहिश के पीछे नहीं दौड़ना। ख्वाहिश दिल के अंदर उठे, कोई नजरिया, कोई ख्याल उठे, उसे कुरान और सुन्नत की तकड़ी में तोड़ ले, अगर वो पूरी निकले ख्वाहिश उसके पीछे चल पड़े। अगर वो ख्वाहिश कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, अल्लाह और उसके नबी के कानूनों के खिलाफ है, अब उसको रद्द कर दीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सबब क्या है? ये लोग क्यों कहते हैं निकाह की जरूरत नहीं है, जो है वो औरत के लिए पर्दे की जरूरत नहीं है, ये जनाब मर्द औरत बराबर हैं, ये फला है, ये फला है, ये क्या है? अल्लाह कहते हैं वो कालू, और वो कहते हैं मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, दरअसल वो लोग समझते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है। नमूतु व नहया, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमारी जिंदगी और मौत ये तो एक फितरी अमल है। बंदा पैदा होता है, वो फिर मर जाता है, बस ये फितरी अमल है, इसमें अल्लाह का कोई किरदार नहीं है जिंदगी और मौत में। फरमाया उसके पीछे ये सोच है, अगर ये सोच पीछे आ जाए तो बंदा गुमराह हो गया। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, ये फितरी अमल नहीं है। अगर ये फितरी अमल हो तो बाज़ औक़ात बच्चा मां के पेट में उसको मौत आती है, क्यों? बच्चा अभी 10-15 दिन का है, मौत आ गई, क्यों नहीं उसने लड़कपन देखा? क्यों नहीं उसने जवानी देखी? क्यों नहीं उसने बुढ़ापा देखा?
یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ بات نہیں ہے کہ مر گئے بس اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما لہم بذلک من علم ان ہم الا یظنون، یہ ان کے اٹکل پچو ہیں، یہ ان کے اندازے ہیں، یہ ان کی بہکی باتیں ہیں، کبھی بھی ان کی ان باتوں میں نہ آنا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے لوگو یہ یہود و نصارہ آپ سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے۔ اے ملالہ بی بی جن کو تو راضی کرنا چاہتی ہے، اے میرے ملک کے میڈیا ہاؤسز جن کو تم راضی کرنا چاہتے ہو، جن کے تلوے تم ڈالروں کے لیے چاٹ رہے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے سیدھا راستہ، سچا راستہ، کھرا راستہ، اچھا اخلاق اور کردار وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جو پیارے نبی نے ذکر کر دیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے محبوب اگر آپ نے ان کی خواہش کے مطابق قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد اگر تم نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور خواہش کی پیروی کی اور ان کی بات کو مانا، بعد الذی جاءک من العلم، ایک قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے انک اذا لمن الظالمین، اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن اور سنت کے بعد آپ کسی دوسری چیز کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم ظالم بن جاؤ گے۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120، فرمایا ما لک، پھر تمہارے لیے اللہ کے پاس تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب تم رب کے پاس جاؤ گے نا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، اے لوگو کبھی بھی ان لوگوں کی خواہشات پہ عمل نہ کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو پورا علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جو اس کائنات کے خالق اور مالک کے احکامات کے آگے علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ایک تو اپنی خواہش پہ نہیں عمل کرنا جب تک قرآن و سنت پہ اس کو تول نہ لو، اور دوسرا کسی بھی بندے کی خواہش پہ تم نے اس کو جو ہے وہ پیروی نہیں کرنی۔ فرمایا خصوصاً وہ لوگ کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، یہ وہی بات آگی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جو لوگ وہم بربہم یعدلون، جو اپنی خواہش کو، اپنے اصول اور ضابطے کو اللہ کے قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلہ میں حجت مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہم، اور وہ لوگ بربہم یعدلون، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو رب بنا لیا، انہوں نے خدا بنا لیا۔ یہ بڑا جرم ہے، لیکن ہم سے آئے روز سرزد ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش، اپنی سوچ جو قرآن و سنت کے مخالف ہوتی ہے، ہم اسے اپنے لیے آئیڈیل بنا کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اپنے آپ کو رب بنا رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو اپنا رب بنا لیا۔ ہم تو کہتے ہیں فرعون نے کہا تھا جی انا ربکم الاعلی، اور نمرود نے کہا تھا جی انا احیی و امید۔ نہیں، اگر تم نے اپنی خواہش کو یہ کر لیا، اللہ نے فرمایا تم نے بھی کہا کہ میں رب ہوں۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے، ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو راجح قرار دے رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہم اپنے رب کی حیثیت کو بھلا دیتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کس کی ہے جس کے مقابلے میں ہم آئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ امن اور سلامتی آئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی کہ میرا جسم میری مرضی، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح ایک بندھن جو قید ہے، یہ ظلم ہے، فرمایا یاد رکھنا اگر یہ سوچ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی، تم نے اس سوچ کو پروموٹ کیا، اللہ کہتے ہیں لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ،
زمین آسمان اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے فرمایا فساد بپا ہو جائے گا، فساد بپا ہو جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے پاس بالکل سچی کھری کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اور پھر جو کتاب نازل کی ہے نا، یہ بڑی محفوظ کتاب ہی نہیں، یہ سابقہ کتابوں کے لیے بھی محفوظ ہونے کی جو ہے وہ ان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کی عقل، آپ کا فہم، آپ کی سوچ، آپ کی فکر وہ پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، لیکن اے میرے نبی آپ کو بھی تلقین کی جاتی ہے، آپ کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے نا آپ نے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اس کے مطابق حکومتیں کرنی ہیں۔ فرمایا ولا تتبع اہواءہم، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ آج ہم ان کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارا معاشی نظام ان کی خواہشات پہ، ہمارا معاشرتی نظام ان کی خواہشات پہ، ہمارا نظام تعلیم ان کی خواہشات پہ، اور ستم تو یہ کہ ہمارا دفاعی نظام ان کی خواہشات پہ، غلامی کی انتہا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما جاءک من الحق، اور اس کے بعد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے میرے محبوب جو اللہ نے نازل کیا ہے نا اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ فرمایا ہوگا کیا وَاحْذَرْهُمْ، آپ ڈر جائیے، بچ جائیے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے تمہیں چلا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے مقابلے میں، فرمایا یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ام بعد ما انزل اللہ الیک، بعض کوئی ایک، ہم سمجھتے ہیں نا یار کوئی گل نہیں، اے ایک چیز ہے انہوں چھڈ بھی دیو کچھ نہیں ہوندا، اللہ کہتے ہیں کافر کی یہ خواہش ہے، کافر یہ چاہتا ہے قرآن کی ایک آیت اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اس کی خواہش پہ وہ خوش ہوتا ہے، 99 پہ تم عمل کر رہے ہو، تم نے ابھی ایک چھوڑی ہے وہ بڑا خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔ اور ہم سمجھتے نہیں ایک چھڈی ہے کوئی نہیں، اب باقی تو آپ اپنی مرضی کرنی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب نبی ام بعد ما انزل اللہ، اگر آپ نے اللہ کے نازل کردہ احکامات میں سے کسی ایک حکم کو بھی ان کی خواہش کے مطابق اس پہ عمل کر لیا، فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ، ان کی سزا ان کو ملے، لیکن اگر تم نے پیروی کی تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ یہودیوں کی ایک صفت ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان کے پیغمبر آتے نا اور وہ ایسے احکامات لے کر آتے جو ان کے دل نہیں راضی ہوتے تھے، ان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہوتے تھے، ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس کی پیروی کریں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک اللہ کے پیغمبروں کی جماعت کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور اسی پہ بس نہیں کی بلکہ ایک اللہ کے پیغمبروں کی جماعت کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ کیوں؟ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے بات، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ جب ہم ان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے وہ کہتے ہیں ہم تم کو تورا بورا بنا دیں گے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میری خواہش کے مطابق نہیں چلو گے میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے جہنم کا۔ اور پھر جب ان کی خواہش پہ چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں، پھر وہ سارا کچھ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے پھر ذلت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی نفسانی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔